عمری یمن کا بادشاہ تھا 1000 سال پہلے حضور کی ولادت سے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ کئی علاقے فتح کرتا ہوا نکلا، حتیٰ کہ سرزمین مکہ آیا اور اس نے کعبہ شریف کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا۔ کعبے پہ غلاف نہیں تھا، اس نے پتھر کی دیواریں دیکھی تو کہنے لگا میرے رب کا گھر کتنا عظیم ہے اور اس پہ غلاف نہیں ہے، لہذا اس نے غلاف تیار کر کے کعبے پہ سب سے پہلے غلاف طبہ یمنی نے چڑھایا تھا۔ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کعبے پہ غلاف چڑھانے کے بعد وہ سرزمین مدینہ کی طرف آیا۔ 400 یہودی عالم تھے اس کے ساتھ، کتنے؟ 400 یہود کے علماء اس کے لشکر میں ساتھ ساتھ رکھتا تھا، گلاں پوچھتا رہتا۔ جب وہ مدینہ سے گزرے تو یہودی عالموں نے کہا طبہ تجھے ایک خبر دیں؟ کہ کیا خبر ہے؟ کہ جس دھرتی سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں آ کے آرام فرمائیں گے۔ یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے اور یہاں اللہ کا آخری نبی آ کے آرام کرے۔ مدینہ کی سرزمین حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی۔ طبہ نے کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اسی کی چاہنا ہے، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے۔ کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہیں رہ جائیں۔ اس نے 400 کنیزیں خریدی، ان 400 یہودی عالموں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا اور 400 مکان بنوا کے انہیں وہیں مدینے میں آباد کر دیا، اور ایک عالی شان مکان بنوایا، اور وہ مکان بنوا کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا اور ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ مکان میں نے نبی آخر الزماں کے لیے بنوایا ہے اور یہ میرا خط حضور کو پیش کر دیں۔ اگر تیرے زمانے سے سارے تو بڑے عالم نو آکھے، اگر تیرے زمانے میں آئے تو تو انہیں پیش کر، تیرے زمانے میں نہ آئے تو اپنی نسل کو وصیت کر، حتیٰ کہ نسل در نسل میرا یہ خط چلتا رہے اور نبی آخر الزماں کی چوکھٹ تک پہنچے۔ اس خط کا مضمون کیا تھا؟ اے اللہ کے آنے والے آخری پیغمبر، میں آپ پر ایڈوانس میں ہی ایمان لاتا ہوں۔ میں نے آپ کا زمانہ دیکھا نہیں، اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو یہ میری خوش بختی ہوگی، اور اگر آپ کا زمانہ نہ دیکھ سکا تو قیامت کے دن اپنے غلاموں کی صف میں مجھے بھی کھڑا کر دینا۔ یہ خط لکھ کر یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا۔ تاریخ نے 1000 سال کا لمبا سفر طے کیا۔ ہاشم حضور کے خاندان کے جد امجد تھے، ہاشم حضرت ہاشم بھی انہاں دا نام ہی امر ہا، ہاشم نہیں آ کی جو کہ پڑھے لکھے بیرسٹر سامنے بیٹھے تو پڑھے لکھے بندے بن تو پھر بندہ گلہ میں پڑھیاں لکھیاں کرنے دل کرتا ہے۔ ہاشم حضور کے جو پردادا ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم دا نا امرا تے ہشم عربی وچ کہندے چورا چورا کرن نو، تے ہاشم اس میں فاعل ہے یعنی چورا چورا کرن والا۔ قافلے آتے تھے مکے میں تو جب حاجی زیادہ ہو جاتے تھے تو حضرت ہاشم روٹیاں توڑ توڑ کے شوربے میں ڈال کے سارے انو پیالے چ لنگر پورا کر دیں دے، اس لیے انہیں ہاشم کہا گیا، چورا چورا۔ سمجھ آ گیا؟ انہاں دا ایک براہا مطلب، ہاشم تے مطلب دو براہ ہیں، مطلب تے ہاشم۔ ہاشم دی اولاد کوئی نہیں۔ فلسطین دے شہر ایک غزہ، غزہ ہجرت کیتی تے مکے تو غزہ جاندے ہوئے راہ چ مدینہ ہوندا ہے۔ مدینہ رہے اتھے، مدینے چ ایک عورت حضرت سلمہ نال شادی کر لئی، 1 مہینہ مدینے رہے۔ پچھلے انو کوئی نہ پتا، مکے والے انو بھی پر نیچے ودن ہوتے ہیں۔ شادی کی 1 مہینہ رہے، وہاں سے آگے غزہ چلے گئے۔ غزہ میں جا کے حضرت ہاشم کا وصال ہو گیا۔ مدینے میں جس عورت حضرت سلمہ سے شادی کی تھی اس سے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس
اس کا نام تھا شیبہ. سمجھ آ رہی نہیں؟ امدی بھائی نے سمجھ. ایک بیٹا ملا شیبہ. پچھلیاں نو کوئی نہ پتا بھی حضرت ہاشم رومن بھائی میں مر گیا کوارا دنیا تو چلا گیا, کوئی نہ ہوتا, اولاد کوئی نہیں. حضرت مطلب حضرت ہاشم کے بھائی تھے, ہن کعبے دے متولی ہو گئے. 10-12 سال گزرے, مدینے جو ایک قافلہ گیا مکے, انہاں حضرت مطلب نو دسیا مطلب تیرا بیرا ہاشم مدینے پر نیا, اس دا ایک بیٹا ہا شیبہ, 10-12 سال دا بچہ ہویا ودا ہے, وہ تیرا بھتریجا ہے تے اس نو مدینے مکے لے آ. حضرت مطلب کی آنکھوں میں چمک آئی, اچھا میرے ہاشم دا اولاد بھی ہے, بیٹا بھی ہے اس دا. فوراً مدینے پہنچے, حضرت سلمہ سے ملے اپنی بھابھی سے, کہ میرے بھائی ہاشم نے تجھ سے شادی کی؟ کہ بالکل مجھ سے. کوئی بیٹا کا؟ ہاں ایک شیبہ ہوا ہے. کہ دکھاؤ مجھے. تب دیکھا تو حضرت ہاشم کی تصویر تھی, کہ یہ تو میرا بھتیجا ہمارا خون ہے. فوراً لے کر جب مکہ میں آئے تو عربی میں عبد جو ہے نا, عبد بندے نو ہی آخدن تے عبد غلام نو ہی آخدن. عبد دو معنی استعمال ہوتا ہے, اور بھی معنی ہیں عربی چ. جب مکے حضرت مطلب حضرت شیبہ کو لے کر, ہاشم کے بیٹے شیبہ کو لے کر مکے پہنچے تو پیچھے بٹھایا ہوا تھا اونٹ کے ساتھ. تو لوگاں کہا لو بھائی مطلب اپنا ایک عبد بھی لے آیا ہے, اپنا ایک عبد یعنی غلام لے آیا ہے. فرمایا نہیں, یہ میرا عبد نہیں ہے, میرا بھتیجا ہے. انہاں کہا بھاویں آختے اسی تے اینو تیرا عبد ہی آکھنا ہے. اتھو حضرت شیبہ دا نام عبد المطلب پڑ گیا. عبد المطلب حضور دے دادے. حضرت مطلب بھی وفات پا گئے. حضرت عبد المطلب کو کعبے دی متولیت آ گئی. 15-16 سال دے بچے آئے. پچھوں ایک عرب دا نوفل نامی مکے دا اٹھیا, اس حضرت عبد المطلب کو جائیداد بھی کھو لئی, سب کچھ کھو لیا, کعبے دی تولیت بھی ہٹا دیتا. حضرت عبد المطلب نے پیچھا خط لکھیا مدینے نانکیاں تے, نانکے مدینے دے آئے نا, کہ میرے کو سارا کچھ کھو لیا ہے. آپ دے مامے 80 سواروں نو لے کے مدینے نکلے اور آ کے مکے نوفل نو مار مار کے جائیداد بھی واپس کھوئی اور کعبہ بھی لے کے حضرت عبد المطلب دے حوالے کی. یعنی مدینے آڑیاں حضور نو ہی پناہ نہیں دیتی, حضور دے دادے عبد المطلب دی بھی مدد کر دے رہ گئے. مدینے آڑے مڑ تو حضور دے خاندان دے غلام رہے. سمجھ آ گئی؟ عبد المطلب دے فرقاں 10 پتر ہوئے. انہاں جو سب تو چھوٹے حضرت عبداللہ, انہاں دی شادی حضرت آمنہ نال. حضرت آمنہ پاک دے نال 3 مہینے دی گزرے. حضور نو اللہ تعالیٰ نے بی بی آمنہ دے پیٹ مبارک لے آندا. حضرت عبد المطلب قید پیا مکے تے, عبد المطلب فرمایا میرے نانکے ہر اوکھے ویلے میرے کم آئن مدینے والے. بیٹے عبداللہ نو فرمایا جا پتر مدینے تے اوتھے کھجوراں ہیں میرے نانکیاں دیاں, تو ایک اونٹ کھجوروں کا بھر کے لیا. حضور کے والد حضرت عبداللہ مدینے گئے کھجوریں لینے, اور وہیں بیمار ہو کر مدینے میں وصال فرما. انج دی تاریخ کسے نہیں دسنی. سمجھ آ گئی نہیں؟ ایویں نہ بہت میں بھی بہت تھکا ہویا تے گل اپاں مکائی کھڑے ہاں جڑی اصل تے جانا. توجہ نال گل سن. وہاں مدینے جا کے حضرت عبداللہ وصال فرما. بی بی آمنہ روتی تھی, بڑے خواب سجائے تھے زندگی گزارنے کے, بڑے ہر عورت کا ایک خواب ہوتا ہے. لیکن 3 مہینے کی رفاقت کے بعد جدائی ہو گئی, روتی رہتی تھی. 6 سال دے حضور ہوئے. 4 سال تدائی حلیمہ لئی وتی. پہلے 2 سال پاڑن لائے گئی, اگلے 2 سال اما آمنہ ڈرا کے لائے گئی. مکے چ انہاں نوں خطرہ ہے مینوں ہور 2 سالاں واسطے دے کچھ. 4 سال دائی حلیمہ پالیا, 2 سال اپنی ماں دے کول رہے. حضرت آمنہ روتی تھی. ایک دن کہنے لگی میں اپنے خامد کی قبر کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں مدینے. میں تو ڈھیری نہیں ویکھی اپنے گھر والے دی. تو اجازت ملی تو سید آمنہ حضور کو لے کر مدینے گئی. حضرت عبداللہ کی قبر پہ پہنچی, روئی
کیا کہا کیا نہیں کہا، یہاں تاریخ خاموش ہے، لیکن پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہو گئی، کیا دکھ نکالا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں 1 مہینہ مدینے رہے اسی، اتھے میں بچیاں نال تیلاباں وچ ترنا سکھیا ہا۔ حضور نو سویمنگ یعنی تیراکی یہ بڑی پسند ہے۔ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو مقام ابوا پہ حضور کی والدہ بھی چھوڑ گئی، جمن تو پہلے پیو چھڑ گئے۔ 6 سال کے تھے کہ ماں کی جدائی دیکھی، اور مکے اور مدینے کے درمیان ابوا کے مقام پہ جدائی دیکھی۔ اور یہ حضور کے لیے تو ماں بھی ماں تھی، بہن بھی ماں تھی، بھائی بھی ماں تھی، باپ بھی ماں تھی، سارے رشتے ایک آمنہ سے ہی جوڑے ہوئے تھے۔ نہ بہن دیکھی، نہ بھائی دیکھا، نہ باپ دیکھا، صرف آمنہ دیکھی تھی، اور آج وہ بھی جا رہی۔ مکے میں فوت ہوتی تو مکے میں دادکے تھے، حضور کی پھوپھیاں تھیں، چاچے تھے، وہ سینے سے لگا لیتے۔ مدینے میں فوت ہوتی تو وہاں عبد المطلب کے ننیال تھے، حضور کو سینے سے لگاتے۔ لیکن جب پردیس میں کوئی کندھا نہ ملے نا، سر رکھ کر رونے کے لیے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہاں 6 سال کی عمر میں اللہ نے ماں کی جدائی کا زخم دیا، اور وہ زخم آخری زندگی تک حضور کا نہیں بھرا۔ آخری عمر میں بھی جب حج کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت بھی ماں کی قبر پہ پہنچے اور گھٹنوں میں سر رکھ کر روتے رہے اور داڑھی بھیگ گئی۔ لیکن حضرت آمنہ جب وصال ہونے لگا، 6 سال کے حضور تھے، سینے تے لٹا کے کیا پتر ہر ایک نے جانا ہے، لیکن میں پریشان ہو کر نہیں جا رہی، میں تاریخ میں مٹوں گی نہیں، میں اس کیفیت میں جا رہی ہوں اور اس اطمینان سے جا رہی ہوں کہ ولدت طہرا، میں نے ایسا بچہ چھوڑا ہے جو پوری دنیا کو پاک کر کے رکھ دے گا۔ وصال فرما، ہم نے بھی وصال۔ بہرحال جو بات کر رہا تھا کہ 1000 سال پہلے وہ طبہ نے خط دیا، اور تاریخ نے پھر سفر کیا لمبا، اب پہنچ گئے اس خط تک۔ 1000 سال کا لمبا سفر تاریخ نے طے کیا، کتنے موسم بدلے، کتنے زمانے آئے، کتنی صبحیں، کتنی شامیں۔ وہ عرب کی سرزمین جو خدا کی عبادت کے بجائے شرک و بت پرستی کا مرکز تھی، جہاں کعبے میں بھی 360 مورتیاں رکھی جا چکی تھی، جہاں بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھی، ان کی ہڈیاں گہرے گڑوں میں چیختی رہتی تھی کہ کوئی مدد کو پہنچے، لیکن کوئی اف کرنے والا بھی نہ تھا۔ عرب کی اس بگڑتی صورتحال پہ اللہ کو رحم آیا، سفر کا مہینہ ختم ہوا، اور ربیع الاول کا چاند آسمان عرب پہ نمودار ہوا۔ دنیا خواب غفلت میں پڑی سو رہی تھی، اور کائنات کو علم نہ تھا کہ اس مہینے کا چاند اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ رات کے ستارے اور دن کا آفتاب کائنات کو ایک ایسے بچے کی آمد کا نکارہ بجا رہے تھے جو عرب کے ساتھ پوری دنیا کی کایا پلٹنے آ رہا تھا۔ پھر ربیع الاول کی 12ویں آئی، پیر کا دن آیا، جیٹھ کی پہلی تاریخ، 628 بکرمی، اپریل کی 22 تاریخ، 571 عیسوی، پیر کا دن، صبح 4:20 کا وقت، بی بی آمنہ کا کچا آنگن، وہ نور چمکا جس کی روشنی سے آج بھی یہ محفل جگمگا رہے ہیں، اور قیامت تک زمانے جگمگاتے رہیں گے۔ پھر ڈوبتے ہوں کو سہارا ملا، اور اجڑے ہوں کو آبادی ملی، اور تنکوں کو بھی سہارے مل گئے، کانٹوں کی جگہ پھول کھلنے لگے، نفرتوں کے دریاؤں کی جگہ محبتوں کے سمندر بہنے لگے۔ پھر اس ہستی نے آ کر کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ پھر وقت ہوا 40 سال کا تو اعلان نبوت فرمایا، اپنے مخالف ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، حتیٰ کہ خون کے پیاسے بن گئے۔ 53 سال کی عمر میں مکہ چھوڑنا پڑا، اور جب چھوڑا مکہ تو ایک ٹیلے پہ چڑھ کر اپنے شہر کو، اپنی جنم بھومی کو میرے رسول نے دیکھا، اور دیکھ کے فرمایا، اے مکہ، تو مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز تھا، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر تیرے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے۔ مکہ سے چلے تو مدینہ پہنچے،
اور اس مدینے میں جب پہنچے تو ہر غلام نے بستر لگایا تھا، ہر ایک نے گھر میں صفائی کر رکھی تھی اور کہہ رہے تھے میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے کہ اسے کہاں رکنا ہے۔ اونٹنی چلتی چلتی ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رکتی ہے اور بیٹھی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، اور دوبارہ اس نے مدینے کا چکر لگایا، دوسری بار پھر آ کر ابو ایوب انصاری کے مکان پہ بیٹھی۔ دوسری بار بیٹھنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر پہلی بار پہ بیٹھ جاتی نا، لوگ جانور تھکا ہویا کدائیں تو اس پڑھنا ہی آ، لیکن نہیں، اونٹنی نے دوسری بار نشاندہی کر کے اور بیٹھ کر بتایا کہ یہ اتفاقی امر نہیں ہے، یہ مجھے حکم ہی اسی گھر کا تھا۔ اور جب سرکار اس اونٹنی سے اترے تو ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ اب میرا مجمع اگر میری پوری بات سن چکا ہے تو وہ لذت لے گا کہ ابو ایوب انصاری کے گھر جب حضور گئے تو ابو ایوب انصاری اسی یہودی عالم کی نسل سے تھے جسے 1000 سال پہلے طبہ نے خط لکھ کر دیا تھا، اور یہ مکان وہی مکان تھا جو طبہ نے حضور کے لیے بنوایا تھا۔ تو میرا نبی ابو ایوب کا رعایا نہیں بیٹھا، بلکہ ابو ایوب میرے محمد کا رعایا بیٹھا ہے۔ یہ مکان وہی مکان تھا جو 1000 سال پہلے طبہ بنوا گیا تھا حضور کے لیے، اور اس نے پھر خط نکال کر دیا کہ یہ تو تواڈے غلام نے تواڈے واسطے پیڑے تے آ گیا سونا کملی دی چوم مار کے، جدیاں راواں کھڑے ویکھدے رہ گئے، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نازاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے، باویں ماڑی سی کلی ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی، محلاں والے کھڑے ویکھدے